قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فرمایا عمر تیری قوم مجھے بیت اللہ میں سجدہ نہیں کرنے دیتی. میں نے سجدہ کیا تو اونٹ کا سارا اوج لا کر میری پیٹھ پہ لاد دیا. مجھے بیت اللہ میں مارا, حرم محترم میں مارا. مجبور ہوں, گھر نماز ادا کرتا ہوں, چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتا ہوں. عرض کیا میرے آقا اب کوٹڑی میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا, اب گھر میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا, اب برآمدوں میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا, اب چھپ کر کے نماز نہیں پڑھنے دوں گا. یہ ساری باتیں پہلے کی ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. خطاب کا بیٹا کلمہ بھی پڑھے, کالی کملی والا نماز بھی چھپ چھپ کر گھروں میں پڑھے. اب ایسا نہیں ہوگا, اب ایسا ہرگز نہیں میں کرنے دوں گا. اے عمر تیری قوم مجھے مارتی ہے, میرے جانثاروں کو مارتی ہے, میرے غلاموں کو مارتی ہے, مجھے رات دن مارتے ہیں. عرض کیا اسی وقت چلو بیت اللہ میں نماز ادا کرو, میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے. ادھر دارالندوا میں انتظار ہو رہا, مکے کے سردار اکٹھے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. سر لینے گیا ہے, ابھی سر لے کے آتا ہے. 100 اونٹ انعام مقرر ہے. جو کالی کملی والے کا نعوذ باللہ سر اتار کر لائے اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. فاروق اعظم بہادر نظر آئے, ڈیوٹی ان کی لگا دی. خدا کی قسم سارا گھرانہ بڑا بہادر ہے. اس گھر کی عورتوں کو بھی مبارک ہو, کروڑا مبارک ہو. مار کھائی, کلمے سے بے وفائی نہ کی. قرآن کریم کی آواز سنی, دروازے پہ دھکا دیا, اندر جا کے فوراً پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن کہتی ہے کیوں؟ کیا مطلب؟ تمہیں بتانا پڑے گا. بہنوں ہی کو اتنا مارا, مار مار کے بے ہوش کر دیا. بہن چھڑانے لگی, ہمشیرہ کو پڑ گئے, بال نوچ دیے, زمین میں پٹک پٹک کے مارتا ہے. ادھر بہن کہتی ہے اے خطاب کے بیٹے تیری خام خیالی ہے, تیرا خیال صحیح نہیں, تو کچے خیال کا آدمی ہے. تیرا کیا خیال ہے؟ کفر کے ہاتھوں مار کھا کے میں کلمے کا انکار کر دوں گی. یاد رکھی جس چھاتی کا دودھ تو نے پیا ہے, رب ذوالجلال کی قسم میں نے بھی اسی چھاتی کا پی رکھا ہے. تو مارتا مارتا تھک جائے گا, میں مار کھاتی نہ تھکوں گی. جتنا
تیرا دل چاہے مار، جو چاہے کر، خون کے قطرے قطرے میں ایمان رس گیا، خون کے قطرے قطرے میں کلمہ بس گیا، رگوں ریشوں میں دین و ایمان بس گیا، پوری دنیا کی طاقت مل کر نہیں نکال سکتی۔ اور اگر یہ تیرا خیال ہے کہ میں مار کے نکال دوں گا تو سن پھر بہن بولی، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسیا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے، تیری مرضی ہے، جو چاہے کرتا پھر مار مار کے تھک جائے گا، میں دین حق سے کبھی بھی پھرنے والی نہیں۔ ہم اپنے دین حق سے کب ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ مار مار کے تھک گئے، بہادر مکے کا مارتا ہے عورت ذات کو، خدا کی قسم فاطمہ بنت خطاب قربان جاؤں، تیرے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کتنا مضبوط ایمان رکھتی ہے۔ ایک آج ہم بھی مسلمان بنے پھرتے ہیں، جو چاہا کر گزرے، جو چاہا وہ سوچا، جو سوچا وہ اس پر عمل کیا، نہ صبح کا پتہ، نہ شام کا پتہ، نہ موت کا پتہ، نہ قبر کا پتہ، جس طرح سے چاہو اپنا گپلا مچا کر اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سوچتے ہیں خطاب کے بیٹے، میری بہن نے میرے سامنے کبھی اوف نہ کی، آج کیا بول رہی ہے؟ اتنی جرأت کہاں سے آئی، اتنی شجاعت کہاں سے آئی، اس کے اندر کہاں سے قوت پیدا ہوئی؟ پھر کہنے لگے مجھے وہ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن کہتی ہے اللہ کا مقدس کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے، لا یمسہ الا المطہرون، وہ پاکیزہ کلام ہے، اس کو پلیت ہاتھ نہیں لگائے جا سکتے۔ کیوں؟ تنزیل من رب العالمین، اس رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے، نزل بہ الروح الامین۔ تو ابھی کافر پلیت ہے، تو ابھی مشرک پلیت ہے، پلیت ہاتھ قرآن کریم کو نہیں لگایا جا سکتا۔ آج تو مسلمان قرآن کریم کو جلا بھی دیتے ہیں، آج قرآن کریم کو گندگیوں میں پھینکا جاتا ہے، بے حرمتی کی جاتی ہے، بے عزتی کی جاتی ہے، اس لیے ہر چیز کا وارث موجود ہے، قرآن کریم کے وارث مدینے میں سو گئے۔ اصرار کہا کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح آخر وہ کیسا کلام ہے، تو کہنے لگی ایک ہی صورت ہے اور ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ غسل کرو۔ لین بن رہی ہے، صاف ہو رہا ہے معاملہ، ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو چکی ہے، اللہ کے یہاں قبول ہو چکی ہے، اس لیے دل کھنچ رہا ہے ادھر۔ کہنے لگے لاؤ مجھے غسل کرا دو، پھر اگر غسل میں دیکھوں گا ضرور۔ بہن پانی ڈال رہی ہے، غسل ہو رہا ہے، آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دعا کرتی ہے، الہی پانی ڈالنا میرا کام ہے، اندر کو صاف کرنا تیرا کام ہے، اندر جو شرک کی پلیتی
हुई है, कुफर की लानत भरी हुई है, नबी की दुश्मनी का बुग़्ज़ भरा हुआ है, सहाबा किराम की दुश्मनी है। ये तमाम पलीतियों को निकालना तेरा काम है। मैं मार खा चुकी, मेरा जो काम था मैं कर चुकी। इलाही भाई मेरा जहन्नुम में गया तो मुझे क्या मिलेगा? गुस्ल करने के बाद कुरान करीम का वर्का हाथ में दिया, 2 आयतें पढ़ी हैं। आज हम सारा कुरान करीम पढ़ करके भी कुरान वाले न बने, मानने वाले न बने, अमल करने वाले न बने, इस पर गौर व फिक्र करने वाले न बने। वाख़त्ताब के बेटे 2 आयतें पढ़कर इतना कुरान कैसे दाई बना? और बड़ी अजीब एक मिसरा कहा किसी ने पंजाबी में, कहता 2 आयतें की तिलावत करते ही आंखों से आंसू जारी हो गए और यूं फरमाने लगे, मैं तो आया सा मारन मुकाउणे नू, मैनू मार दे ले चलो। वो सर काटने के लिए आया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर लेने आया था। सामने खड़ा हुआ बहन के, बहनोई के, और कहता मैं तो आया सा मारन मुकाउणे नू, मैनू मार दे ले चलो। जिथे उमर दी उमर बनती है, जिथे न तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा अगर मुझे लेके न चले, उसी दरवाजे पे लेके चलो जहां की गुलामी तुम्हें नसीब है। कहता मैं तो आया समारन मुकाबले नू, मैनू मार दे ले चलो। उस दरवाजे पे लेके चलो जहां से गुलामी तुम्हें मिली, जहां से कुरान मिला, ईमान का शरफ मिला, दौलत मिली, सब कुछ मिला, मुझे भी वहां लेके चलो। जिथे उमर दी उमर बनती है, कभी उम्र न मुक जावे, उठे ला चलो। कहता ऐसा ना हो कि मेरी उम्र खत्म हो जाए, मेरा सांस निकल जाए, जल्दी ले चलो। किते उमर दी उमर न मुक जावे, जिथे उमर बनती है उठे ला चलो। जहाँ उम्र बनती है, अरे मुकद्दर बदलते हैं, जहन्नुम से निकलकर जन्नत के टिकट अता होते हैं, वहां मुझे लेके चलो। और यूं लिखा है कि गले पे हाथ रखा और अपनी बहन का हाथ पकड़ के कहा, फातिमा मेरे गले में रस्सी डालकर मुझे कुत्ते की तरह मक्के की गलियों से घसीट के ले चल। मैं नबी का गुस्ताख बन के निकला था, बेअदब बन के निकला था, कातिल बन के निकला था, गुस्सा बनकर निकला था, जलाल लेके आया था, गुलामी का टोक मेरे गले में डालकर मुझे घसीटते हुए उसी दरबार में ले चलो। वहां जाके कलमा पड़ा, ईमान की दौलत कबूल की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अकड़ के कहा, अब कोठरी में नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। बैतुल्लाह में लाया, बैतुल्लाह का दरवाजा खोला, उधर इंतजार हो रहा है कि सर आएगा। ललकार के फरमा दिया, मक्के वालों जिसने अपने बच्चे यतीम कराने हो मैदान में आओ, जिसने अपनी औरतों को बेवा कराना हो मैदान में आओ। आओ जिसकी जुर्रत है मुकाबला करो, फारूक आज काली कमली वाले का गुलाम है। किस खबर अज़मत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। और एक और बात कहता हूं, तुम क्या समझो इन बातों को, तुम क्या समझो इन बातों को। अगर किसी को मामूली सी सीट मिल गई, वो कितना खुश है, उसके पीछे आगे पीछे लोग दौड़ रहे हैं। उस जवान के मुकद्दर को क्या कहोगे? अगर किसी की अफसरों से यारी हो जाए, वो कहता है कि अफसर मेरा तामुल करते हैं, जिम्मेदार मेरी मानते हैं, ताजिर लोग मेरा तामुल करते हैं। फारूक वो है कि जमीन पे मुस्तफा हिमायत करता है, अरश पे खुदा हिमायत करता है। कमाल है। अरे फारूक आजम की शान में
فاروق کی رائے زمین پہ ہے، عرش پہ خدا نے اپنی وہی رائے بنا لی، جس کی حمایت میں قرآن اترا ہو، جس کی رائے کی تائید میں جبریل آیا ہو۔ 17 مقام قرآن کریم کے ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے وہی بھیجی، قرآن بھیجا، اور یوں فرمایا میرے محبوب جو فرش پہ فاروق کہتا ہے، عرش پہ میں خدا بھی وہی چاہتا۔ مقام ابراہیم پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ کالی کملی والے، میرا دل کرتا ہے کہ یہاں نماز پڑھوں، اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے مقام پہ یہاں نماز پڑھوں، میرا دل چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر میں کیسے تجھے اجازت دوں، مجھے آسمان سے حکم نہیں ملا، مجھے اللہ پاک کی طرف سے حکم نہیں ملا، اس لیے میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ فاروق کہتا کالی کملی والے میرا بڑا دل کرتا ہے، میری بڑی خواہش ہے، میری بڑی آرزو ہے، میری بڑی تمنا ہے کہ حضرت خلیل اللہ نے جہاں کھڑے ہو کر بیت اللہ بنایا میں یہاں 2 رکعت نماز ادا کیا کروں۔ فرمایا عمر میں تجھے کیسے حکم دوں، مجھے خدا کی طرف سے حکم نہیں ملا، ابھی حرم سے باہر نہیں نکلے۔ ابادائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے محبوب مقام ابراہیم پہ نماز ادا کیا کرو۔ طواف پورا کرنے کے بعد فرش پہ جو عمر کہتا ہے، عرش پہ میں خدا وہی چاہتا ہوں۔